أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائکہ هل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر یہ کہ ان تأتیہم آ جائے ان پر الملائکۃ یعنی فرشتے آ جائیں او یاتیا امر ربک یا آ جائے امر ربک تمہارے رب کا امر یعنی حکم کذالک فعل الذین من قبلہم اسی طرح عمل کرتے رہے وہ لوگ جو فعل الذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا اللہ نے ولیکن کانو انفسهم مگر وہ لیکن کانو وہ تھے انفسهم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے تھے فعصابہم سیئات ما کم عملو فعصابہم پر ان کا پہنچے برے نتائج ما عملو جو انہیں کام کیے وہ حاق بہم اور گھیر لیا انہیں ما کانو وہ ما کانو بھی جس کے تھے وہ یستہزئون مذاق اڑایا کرتے جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا وقال الذین اشرکوا اور کہا ان لوگوں نے اشرکوا جو نے شرک کیا لو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا ما عبدنا من دونی تو ہم نہیں عبادت کرتے ہم من دونی اس کے علاوہ اس کے سوا من شیء کسی بھی چیز کی وَنَحْنُ وَلَا أَبْنَاءُ وَآبَاؤُنَا نہ ہم اور نہ ہمارے آبا و اجداد ولا حرمنا من دون اور نہ ہی حرام قرار دیتے ہم کسی چیز کو اس کے علاوہ من شیء کسی بھی چیز کو وَنَحْنُ دونی من شیء کسی بھی چیز کو کذالک اسی طرح فعل الذین
کیا ان لوگوں نے من قبل جو ان سے پہلے تھے، فحل علی الرسلی، بس کیا علی الرسولی، رسولوں کے ذمے کوئی اور چیز بھی الا بلاغ المبین، سوائے اس کے کہ وہ پہنچا دیں، واضح طور پر پہنچا دیں، اس کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور یقیناً باسنا ہم نے بھیجا فی کل امت، ہر ایک امت میں رسولاً، ایک رسول، انی عبد اللہ، جو یہ کہتا تھا، جو یہ دعوت دیا گیا، انی عبد اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، وج تارب الطاغوت، اور اجتناب کرو یا کراغت کرو تاغوت کا انکار کرو۔ فمنہم من ھد اللہ، پر ان میں سے کچھ من ھد اللہ، جنہوں نے اللہ کی دکھا دی، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ ومنہم، اور ان میں سے وہ تھے، من حقت علیہ ضلالہ، جن پر ثابت ہو گئی ان پر ضلالہ، گمراہی۔ فسیرو فی الارض، پس گھومو پھرو زمین میں، فانظرو، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا مکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرس علی ہداہم، ان اگر، تحرس اگر آپ خواہش رکھتے ہیں، علی ہداہم ان کی ہدایت کی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من یضل، جسے وہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصر، اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصر، کوئی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے تھے باللہ کی، اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں، لا یبس اللہ، نہیں زندہ کرے گا یا اٹھائے گا اللہ، میں یمو، جو مر گیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بلا، کیوں نہیں، وعدہ علیہ حقا، وعدہ ہے حق، علیہ حقا، یہ اس پر اللہ تعالیٰ پر، یعنی کہ وعدہ جو ہے اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فی، لیبین، تاکہ واضح کر دے، لہم ان پر، الذی ان لوگوں پر، الذی یختلفون، وہ جس پر یہ اختلاف کرتے تھے، فی اس میں، ولیعلم الذین، اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا، جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہم، کہ بے شک وہ، کانوا کاذبین، وہ لوگ جھوٹے تھے۔ انما قولنا، در حقیقت قولنا ہمارا کہنا، تو لشیء، ان کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم کوئی ارادہ کر لیں اس کے لیے، ان نقول، کہ ہم کہتے ہیں، لہو، اس سے، کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں یہاں مشرکین مکہ سے پھر یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تم جو لوگ جو ہے وہ، تنبیہ دی جائے کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں تمہیں نہ پڑے رہو، اور اپنے کفر و عناد میں تم آگے نہ بڑھ جائیں، ورنہ برے انجام کے لیے تیار رہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ گویا اب انہیں صرف اس بات کا انتظار ہے کہ موت کے فرشتہ ان کی روح کو عذاب دیتے ہوئے قبض کر لیں، یا ان پر کوئی ایسا عذاب آ جائے جو ان کا وجود ہی ختم کر دے، یا قیامت برپا ہو جائے، یا پھر ان کی آنکھیں کوئی وہ روح فرسا منظر دیکھیں۔ یہ اصل میں چند کلمے بطور نصیحت اور تنبیہ کے فرمائے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا تو تم نے ایک ایک حقیقت پوری طرح، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کھول کے ان کو ساری حقیقت بیان کر دی، دلائل سے ان کا ثبوت دے دیا، کائنات کے پورے نظام سے ان کی شرطیں پیش کر دیں، کسی بھی عقل مند انسان کے لیے شرک پر جمے رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ اب یہ لوگ ایک صاف سیدھی بات کو مان لینے میں یہ کیوں تعامل کر رہے ہیں، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہی کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو تو زندگی کا آخر لمحے میں مانیں گے، یا پھر اللہ کا عذاب سر پر آ جائے تو پھر عذاب آنے کے بعد وہ مانیں گے، تو اس کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہی کہا جائے کہ الجنظر اللہ ان تاتہم الملائکۃ او یاتی امر ربک، کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتہ آ جائے ان کو موت دے دے، یا پھر اللہ کا عذاب آ جائے؟ کذالک فعل الذین من قبل، ایسے ہی یہ پہلے بڑے لوگ بھی جو تھے وہ اسی طرح ڈٹائی پر اڑے رہے، ان سے بہت سے پہلے لوگ بھی ایسا ہی کر چکے ہیں۔ اور پھر یہ کہا وما ظلم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یعنی اللہ نے ان پر یہ جب وہ انسان کو مانتا ہی نہیں اور کسی بات پر ڈٹائی پر اڑا رہتا، تو جب اس کی
اس کا وقت تمام ہو جاتا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی ان پہ ساتھ ظلم کے ساتھ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی جب پہلی قوموں نے جو انہیں کی طرح غیروں کو شریک بنایا اور اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ اللہ کے عذاب نے انہیں آدھا پہنچا. تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ رب العزت کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا جس کا انہیں پھر خمیازہ بھگتنا پڑا. تو گایا ان کے برے کرتوت ہی ان کے گلے کا پھندا بن گئے اور جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے وَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے اسی نے ان کو اس کو آ گھیرا. یعنی اسی چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جس چیز کا وہ رسولوں کا مذاق اڑانا ان کا ایک وتیرہ بن گیا تھا. تو گھیرنے کا احاطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برے گھیراؤ کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا ظاہر ہے کہ رسولوں کی رسالت کا اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا حساب کتاب ہونے اور عذاب میں گرفتار ہونے کا مذاق اڑایا کرتے. تو کہتے تھے کہ وہ عذاب جلدی لے آؤ جس کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو. اب بتائی دشمن سے جلد عذاب کا مطالبہ اس عذاب کرنا عذاب کا مذاق اڑانا تو کیا ہے. تو اسی غرض سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کا تم مذاق اڑایا کرتے وہ آ گیا. اب تم اب اس میں اب تم کیوں ایسا کہتے ہو کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں گھیر لیا. یہ تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں تو ان کے خود کا ظلم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے علاوہ کسی اور کی کسی کی بھی. اور نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونی. اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے اللہ کی مرضی کے خلاف. یعنی یہ انہوں نے کہ ایک دلیل بنا لی کہ جی اب اللہ کی تقدیر کو دلیل بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے طرف سے کچھ جانوروں کو حرام کہتے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد بھی ایسا کرتے رہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نہ ہی ان کا کوئی قصور تھا. یہ تو اللہ کی مشیت کے مطابق ہے. اگر اس کی مرضی نہ ہوتی جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے تم ایسا نہ کرتے. یہ گویا ہمارا ان کی مرضی کے مطابق ایسا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ان کی طرف غلط بات منسوخ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے کے مشرک بھی اسی طرح کی ذہنی شکوک و شبہات میں شکار رہے تو انہوں نے جیسی جھوٹی بات اللہ سے منسوخ کرتے رہے پھر ان کے شک و شبہ کی تردید کرتے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ تم نے جو تمہارے کفر و شرک کی تردید نہیں کی بلکہ اس نے تو بلکہ اس نے اس کا شدید انکار کیا ہے انتہائی سختی کے ساتھ اس نے تو روکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر حال میں روکا ہو گیا کہ ایسا کرنا گناہ ہے. تو یہ کوئی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی بہانے سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج تم لوگ اللہ کی مشیت کو اللہ اپنی گمراہی اور بدعمالی کے لیے حجت بنا رہے ہو. یہ تو بہت پرانی دلیل ہے جس طرح جس کے لیے ہمیشہ سے بگڑے ہوئے لوگ اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے یا پھر نصیحت کرنے والوں کو منہ بند کرنے کے لیے استعمال کرتے رہیں. یہ مشرکین کی حجت کا جواب ہے. اور اس کا اگر آپ ویسے بھی دیکھیں تو اس کا پہلے جب تھوڑی دیر پہلے ہم کچھ آیات پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین کے پروگنڈا کے ذکر گزر چکا ہے جس میں وہ قرآن کے خلاف یہ کہہ کر کہا کرتے تھے کہ جی یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہے اساطیر الاولین کہا کرتے تھے وہ. تو ان کے یعنی کہ گویا ان کے نبی پر اعتراض یہ تھا کہ صاحب کون سی نئی بات لے کر آئے وہی پرانی بات دہراتے ہیں جو ہم طوفان نوح سے لے کے آج تک ہزاروں سال سے کہی جا چکی ہے. اس کے جامع یہاں بھی ان کے دلیل جسے وہ بڑے زور سے دلیل سمجھتے ہیں ذکر کرنے کے بعد یہ لطیف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ تم لوگ کون سی نئی دلیل دے رہے ہو. یہ دلیل تو جو آپ لائیں اسے قطعی کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں. وہی دیکھیں اسی بات ہزاروں برس سے گمراہ لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. آپ نے بھی اسی کو دہرا دیا ہے. ہزاروں سال سے گمراہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت مگر کر رہے ہیں تو اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے یا ہمارے نہ ہوادار کرتے تو یہ بھی تم ہی کہہ رہے ہو. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فہل علی الرسول الا البلاغ کہ رسول کے ذمے کوئی ایسی چیز تو ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ واضح طور پر پہنچا دے. اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو واضح طور پر جو انہیں حکم دیا گیا جو وہی آتی ہے اس کو صاف پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ تو ان کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ پھر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
کہ اللہ تو کیا بلا شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی رسول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ انتظام کیا، ہر امت میں اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اور اس نے ہر قوم کو یہی تعلیم دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی نہ کرو، اور طاغوت سے بچو، یعنی ہر اللہ کے کام سے روکنے والی چیز کو، جو اللہ کے طاغوت کا استعمال تغا سے مطلب یہ سرکشی ہے، جو بھی کوئی اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرکشی یا سرتابی کر رہا ہو اسے طاغوت کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا کسی ریاست کا کوئی ادارہ ہو یا خود ریاست جو بھی ہو، جو بھی اللہ کے اطاعت سرتابی کرے اس کی بندگی سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، وہ گویا کہ اللہ کے مقابلے میں حاکمیت کا دعوے دار ہوگا، اور اسی لیے وہ بھی طاغوت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر رسول آئے اور ہر رسول نے یہی بات کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان اور بتوں کی عبادت سے دور رہو۔ اس لیے مشرکین کا یہ کہنا دوست تو ہے ہی نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم غیروں کی بات نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں کو خیر و شر اور جنت و جہنم دونوں کے راستے بتا دیے، خیر کی راہ پر چلنے کا حکم دیا اور شر کی راہ سے منع فرما دیا، بلکہ اس نے تو مشرکوں کو دنیا میں اس شرک کی سزا دی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اعمال سے راضی نہیں ہے۔ جس آیات کے آپ یہی بات کہی گئی ہے، خیر و شر کی اس وضاحت اور اس کے بعد تو اللہ تبارک نے اپنے علم غیب اور مشیت کونی کے مطابق جسے چاہا خیر کی توفیق دی اور جسے چاہا بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا۔ یہاں تو یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ تبارک نے یہ سب سے کہا ہے کہ طاغوت کو چھوڑ دو، اللہ کی بات کو منہم، پھر اللہ تبارک نے جس کے چاہا ہدایت دی اور جس کو چاہا اللہ تبارک نے اس پر جو ہے وہ گمراہی جو ہے وہ اس پر پکی ہو گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا، جیسے ہم سورہ انبیاء میں پڑھیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وہی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ اذا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محض کجاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا یا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ کو فرمردار ہوں۔ کچھ دیر بعد آپ چلتے رہے اور پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ کا فرما بردار ہوں۔ پھر کچھ دیر آپ چلتے رہے، پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ دیر آپ چلتے، پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ کچھ دیر چلتے رہے، آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ کا فرمانبردار ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگر وہ ایسا کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے، یعنی ہر نبی نے تو صاف صاف بتا دیا گیا کہ کیا کرنا ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اب یہ ہے کہ اس کی مرضی ہے کہ کون اس پہ عمل کرتا ہے اور کون اس کے عمل سے بھاگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو ہدایت بخشی اور کسی پر ضلال مسلط ہو گئی۔ تو اس سے مسلم مطلب یہ ہے کہ ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اس کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، بعض نے تو اس کی بات مان لی اور مان لینا اللہ کی توفیق سے تھا، اور بعض اپنی گمراہی پر جمے رہے۔ تو جو گمراہی پر جمے رہے ان پر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی گئی، جیسے ہم پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو نہیں مانتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ مہر لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ایک پکا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو حق بات کے پہنچانے کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے، پھر جب ہدایت واضح ہو جاتی ہے اور بار بار موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن اگر کوئی شخص حق کا واضح طور پہچان لینے کے بعد بھی ہر بار اسے رد کر دے تو پھر اسے ہدایت کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، اور پھر حق کو پہچاننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی گمراہی پر پھر مہر ثبت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ چنانچہ اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شدید خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لا کر راہ ہدایت پر آ جائیں،
مگر چونکہ یہ حق کو اچھی طرح پہچان لینے کے بعد بھی اس سے روگردانی کر چکے ہیں، اس لیے ان کی گمراہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور اللہ کا اٹل قانون یہ ہے کہ ایسے گمراہوں کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا۔ اگر آپ چاہیں تو بھی جیسے سورہ ہم آگے پڑھیں گے سورہ قصص میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کا یہ اختیار ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، اللہ تو ان کی تو یہ خواہش تھی، اور تو بہت حریص تھی زمان ہے کہ سارا ہی ان کا سارا قبیلہ بلکہ ہر انسان جو وہ جہنم سے بچ جائے اور ایمان لے آئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، پھر جس اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ پھر یہ فرمائے واقسم باللہ جاہد ایمانہم، کہ وہ قسمیں کھائے، انہوں نے پکی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نہیں لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر گیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں فرماتے بلا وعدن علیہ حق کا، کیوں نہیں، وعدہ کہ اس کے ذمہ سچا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ یہ کفار قریش کے کفر اور قبر و نعت کا ایک نظریہ تھا، وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ سب لوگ تو نہیں، قریش مکہ قیامت پہ تو ان کا یقین تھا، زیادہ تر لوگوں کا یقین تھا کہ قیامت ہوگی، مگر یہ نہیں تھا کہ وہ ان کا یہ تھا کہ قیامت ہوئی بھی تو ہمارے یہ معبود یہ ہمارے سفارشی بنے گا، ہمیں چھڑوا لیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو یقین ہی نہیں تھا، جیسے آتا ہے کہ جی ایک شخص آیا اور وہ کوئی ہڈی، پرانی ہڈی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور ان کے سامنے اس کو چورا مورا کر کے وہ دکھانے لگا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کر کے اٹھائے گا؟ تو آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، اور پھر تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ایسا ان کا یہ بھی کچھ لوگوں کا تھا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ پھر قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو میں یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو مر جائے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پھر تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جسے پورا ہونا ہے، لیکن اکثر لوگ جو اپنی نادانی کی وجہ سے اس سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ کام اللہ کے لیے نہایت آسان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں تاکہ دنیا میں اپنے کیے کہ جو ہے وہ بدلہ پائیں، اعمال صالحہ کرنے والے جنت میں داخل کیے جائیں اور اعمال بد کرنے والے اپنے کیے کی سزا پائیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر انسان کی، یہ تو دیکھتا بھی ہے، تو ہم بھی اگر دیکھتے ہیں تو ہر انسان کی جس کا بھی تھوڑی بہت عقل ہے وہ یقیناً وہ چاہے گا کہ جی اس کے بعد یقیناً اس کے جانے کی ایک دنیا ہوگی، اس کے بعد یقیناً ہوگی سب کو، کیونکہ یہاں پہ تو کسی کو جتنا اچھا اعمال کر رہا ہے، جو نیک کام کر رہا ہے، جو رشوت نہیں لے رہا اور بڑی مشکلوں میں بیچارہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا، تو کیا اس ویسے کو چلا جائے، اس کو یقیناً اس کو جزا ملنی چاہیے۔ اور جو بدماشی یہاں کی جا رہی ہیں، جو دندناتے پھر رہے ہیں، جس کو چاہے قتل کر دیں، جس کو چاہے لوٹ لیں، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج دنیا میں، تو کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آئے گا، ایک وقت تو آئے گا یقیناً، سب کو ایک بار دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے، یہ سب کو اللہ کا حضور پیش ہونا ہے، ہر کسی نے اپنے آپ کے اعمال کا جواب دینا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا ہو، کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کچھ کر جائیں اور ایسے ہی چلے جائیں، بیچارے جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ ایسے ہی چلے جائیں اور جنہوں نے بد اعمال کی وہ بھی ایسے ہی چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بعض بعد موت کی بات ہے کہ زندگی تو دوبارہ ہونی ہے، کیونکہ ہر انبیاء نے بھی بعد موت کے بعد کی خبر دی ہے، تو انہوں نے ہر نبیہ کو جھٹلا دیا، اور انہوں نے قسم کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کا آپ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ وہ اسے زیب نہیں دیتا، اور اسے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ بھی اس کے لائق نہ تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ اسے پھر زندہ نہیں کرے گا، جس طرح اس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اس کا مجھے گالیاں دینا، اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں احد ہوں، میں صمد ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ ہو کوئی میرا برابر کا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اگر یہ بھی کہنا اللہ کو چھٹلانے والی بات ہے، پھر یہ کہنا کیا ہے یبین لهم الذی یختلفون، اور قیامت اس لیے بھی ہوگی تاکہ واضح کر دیا جائے ان لوگوں پر جو جن بارے میں، یعنی دنیا میں جتنی باریں اختلاف وہ چیزیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ اسی
کتنے نظریات آئے ہیں، کتنے مختلف لوگوں کے نظریات رہے ہیں، اور کتنے لوگوں نے ان کے لیے اپنی جانیں دے دی ہیں. کچھ لوگ اپنے حقیقت بیان کرتے رہے اور ان کو کچھ لوگوں نے مار دیا، کچھ مارے گئے. تو کیا ابھی اس کی کم از کم یہ واضح تو ہونا. آج بھی ہم حالات دیکھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون حق پہ ہے. جتنے بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم ایک دن ایسا ہونا تو چاہیے جو ہمیں یہ بتائے کہ جس چیز میں ہم اختلاف کرتے رہیں اس میں حق کیا ہے. تو یہ قیامت اسی لیے ہوگی لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ جان دیں وہ لوگ کہ جن میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس میں حق کیا ہے. اور یہ وہ بھی جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہ جھوٹے تھے. ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں وہ جو جھٹلاتے رہے، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، ہر نیک کام کو جھٹلاتے رہے، ہر نیکی کے کام کو جو وہ بھی جان لیں گے جب قیامت آئے گی، اور جب اس دن جس دن ان کے حساب سے ہر چیز ان کے مطابق نہیں ہوگی. تو مرنے پر ہی جیسے ہم نے پڑھا کہ فرشتے فوراً حاضر ہو جائیں، ان کو بتا دیا جائے گا کہ چلو جہنم کے تو داخل ہو جاؤ جہنم میں. جب وہ دیکھیں گے تو وہ تو ان کے لیے تو ایک نئی دنیا ہوگی جس پہ ان کو یقین ہی نہیں تھا. یہاں پہ بھی ایک ہے یہ قیامت ہوگی تاکہ وہ جن لوگوں کو کفر کیا وہ بھی جان لے کہ ہاں وہ یہ جھوٹ کہتے رہے، جھوٹی قسمیں کھاتے رہے، ہر کام وہ جھوٹ کرتے رہے. اب مگر اب اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قیامت کا یہ پیدا کر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کو ہر ایک انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا، اور یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کسی چیز کے لیے یہ کہہ دینا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور تمام اگلے پچھلے انسانوں کو بے وقت جلا اٹھانا کوئی بہت بڑا مشکل کام ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا حال تو ہے کہ اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے کسی ساز و سامان، کسی سبب اور وسیلے یا کسی سازگار ماحول کا محتاج نہیں ہے. اس کا تو ہر ارادہ محض حکم سے پورا ہوتا ہے. اس کا حکم ہی سر و سامان وجود میں لاتا ہے، اسی کے حکم سے ہی اسباب وسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کا حکم ہی اس کے مراد کے عین مطابق احوال پیدا کر دیتا ہے. اور اسی وقت جو دنیا موجود ہے وہ بھی اس کے حکم سے ہی وجود میں آئی ہے، اور دوسری دنیا میں آنن فانن صرف ایک حکم سے ظہور میں آ سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف کن کہنا اور سارے سے لوگ پیدا ہو جائیں گے. اللہ تبارک کا کن اور وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشاہد چیز پر وہ قادر ہے. ٹھیک ہے، اذا اراد نہ ہو، اگر ہم ارادہ کریں گے نقولا تو کہیں گے، ہم کہتے ہیں لہو، اس سے ہم یہ کہتے ہیں جو بھی کام کرنا چاہیں کوئی ارادہ کام کہتے ہیں لہو کن ہو جا فیکن، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا صحیح قرآن کو سمجھنے کی، عقیدے کو صحیح کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل صالحہ ہی کروائے. طاغوت کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے. کہ آج کا فتنہ کا دور ہے، ہر فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ فتنوں کا بڑا اس سے بچنا بہت ضروری ہے. کس کی شکل میں شیطان آتا ہے کہ اس نے تو کہا ہے کہ میں بہکاؤں گا اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے آگے سے، اوپر سے، نیچے سے. تو کس شکل میں آتا ہے ہمیں بہت مشکل سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ ابھی پڑھاتے پڑھا اگر ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی اگر کسی کو دکھاوے کے لیے ریاکاری ہو گئی تو یہ بھی ہمارے گلے پڑ گئی. تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ خالص خالص اپنے ہی لیے ہم سے کام لے، اور ہم کوئی ایسا عمل ہر عمل اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ ہی کی رضا کے لیے کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا پھر عمل بھی قبول فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے. ہماری یہی امید، اور اللہ سے امید ہی اچھی امید رکھنی چاہیے. بادشاہ کو بادشاہ سے اسی کی شان کے مطابق امید رکھنی چاہیے. اسی لیے آپ سے فرمانا ہے کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دو. ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس کا ہی مطالبہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہاں داخل کرے. وما علینا الا البلاغ.